رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ لا گیٹ کے سلیبس میں بھی ہے۔ سی آر پی سی کے سیکشنز ہیں 46 سے لے کر 67 تک۔ اس کے اندر 3 ایکسپریشنز کا ذکر ہوا ہے، اریسٹ کرنے کا، اسکیپ کا اور ریٹیکنگ کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کو گرفتار کرنے کے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں اور اسے کس طرح سے جو ہے پکڑا جا سکتا ہے۔ تو سیکشن 46 کیا کہتا ہے، دیکھیے کہ کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی پولیس آفیسر یا کوئی دوسرا شخص جو گرفتار کرتا ہے تو ان کا ملزم کے جسم کو ٹچ کر دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی گرفتاری یعنی کہ کوئی شخص جو گرفتار ہوتا ہے اپنی گرفتاری کے خلاف مزاحمت کرتا ہے تو پھر پولیس آفیسر کو ہر طرح کا ضروری حربہ استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے یا کوئی بھی قسم کی کارروائی عمل میں لا سکتا ہے۔ پولیس کو یہ اختیار لیکن حاصل بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اسے موت کے گھاٹ اتار دے، بشرط یہ کہ سزائے موت یا عمر قید والی سزاؤں میں سے نہ ہو۔ اب اس میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو جو پکڑنا ہو تو اریسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے فرار ہونے سے روکا جائے، اس کو بس پکڑ لیا جائے، یعنی کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا جائے یا بازو سے، کسی انداز سے بھی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اس طرح سے پکڑ لینا کہ جس طرح سے اسے مارنے لگے ہیں یا کچھ اور، تو یہ اریسٹ کے معنی میں نہیں آتا۔ صرف اس کو اتنا کہ اسے کہیں اور بھاگنے نہ دیا جائے اور اریسٹ کے ایکسپریشنز کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ اریسٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسرا اس میں جو کنسیپٹ ہے جو ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کے پاس یہ اختیار ہرگز نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو روکنے کے لیے اس پہ فائرنگ کر دے یا کسی طریقے سے پکڑنے کی کوشش کرے جو اسے جان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں، بشرط یہ کہ اگر وہ سزائے موت کا قیدی تھا یا پھر عمر قید کا، تو پھر جو ہے اس صورت میں یہ اختیار بھی پولیس استعمال کر سکتی ہے۔ اب اگلا سٹیپ 47 سیکشن ڈیل کرتا ہے کہ اگر پولیس آفیسر کے پاس کسی شخص کو گرفتار کرنے کا اختیار ہے، یعنی کہ اس کے پاس وارنٹ ہے اور اسے اس بات کا یقین بھی ہے کہ یہ شخص اسی عمارت میں موجود ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ سب سے پہلا طریقہ کار تو یہ ہے کہ وہ عمارت میں رہنے والے اشخاص یا وہاں پر اگر کوئی انچارج ہے تو اس کی بابت اجازت لے گا اور پھر وہ گرفتاری عمل میں لائے گا۔ مزید یہ کہ یہ بات بھی طے ہے کہ عمارت کا انچارج جو ہے وہ اچھے طریقے سے اسے گرفتار کرنے میں بھی پولیس والے کی جو ہے مدد کرے۔ اگر کسی شخص کا جو کہ وارنٹ گرفتاری رکھتا ہے اور اس کو دفعہ 47 کے تحت کسی عمارت میں داخلہ کی اجازت نہیں ملتی اور قانونی طور پر اجازت ملنے تک اس کو اندیشہ ہے کہ جس شخص کو وہ پکڑنے کے لیے آیا ہے وہ وہاں سے نکل جائے گا، تو پولیس آفیسر عمارت میں داخل ہو سکتا ہے، دروازہ یا کھڑکی کو بھی توڑ سکتا ہے، دیوار کو بھی توڑ سکتا ہے، لیکن وہاں پر اگر عورتیں ہیں، زنانہ افراد موجود ہوں تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ چیز ہے کہ اگر وہ وہاں پر موجود ہیں تو خود ہی جو ہے وہ عمارت خالی کر دینے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کوئی اور مزاحمت جو ہے ان کے خلاف کی جائے۔ تو یہ اس صورتحال میں ہے کہ جب کوئی سنگین جرم کا ارتکاب کر کے بھاگا ہو اور کسی شخص کو یہ علم ہے، یعنی کہ وہ شخص جو کہ پکڑنے کا مجاز بھی ہے یا پھر کسی اپنے طور پہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ یار یہ شخص یہاں سے نکل جائے گا، تو اس صورتحال میں وہ یہ طریقہ استعمال کر سکتا ہے کہ اس عمارت میں جا کر اس شخص کو پکڑ سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص یا پولیس آفیسر جو کہ گرفتاری پر مامور ہے، جب اس نے کسی کو گرفتار کرنے کے لیے عمارت میں داخل ہونا ہے تو عمارت کے اندرونی بیرونی دروازہ یا کھڑکی کو بھی توڑ سکتا ہے، اور اگر وہ اندر داخل ہو جاتا ہے تو باہر سے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ اندر جا کے باہر سے بھی مطلب اندر جا کے بھی توڑ سکتا ہے دروازہ، اور باہر سے اندر داخل ہونا ہے تو بھی دروازہ توڑ سکتا ہے۔ تو یہ سیکشن ہمارا بنتا ہے 49۔ 50 سیکشن ڈیل کرتا ہے گرفتار بندے کو فرار ہونے سے باز رکھنا مقصود ہوتا ہے، نہ کہ اس کو جکڑ کر رکھنا، یعنی کہ اب یہ گرفتاری کا ہی کنسیپٹ ہے کہ جسٹ اسے فرار رکھنے سے آپ نے دور رکھنا ہے، نہ کہ آپ نے اس کو جکڑ کر رکھنا ہے۔ 51 سیکشن ڈیل کرتا ہے کہ اگر کوئی پولیس آفیسر کسی شخص کو ایسے جرم میں پکڑ کے لاتا ہے جو بے لیبل ہے تو وہ اس کے کہے گا کہ ضمانت داخل کروائے، اور اگر وہ ضمانت داخل کروا دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور جہاں کسی شخص کو بنا وارنٹ کے گرفتار کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسے معاملے میں کہ جو ناقابل ضمانت جرم تھا اس میں بنا وارنٹ گرفتار کیا گیا ہے،
تو اس شخص کی تلاشی بھی جو پولیس آفیسر ہے وہ لے گا، اور مزید جو سی چیزیں اس سے نکلیں گی تلاشی لینے کے بعد باقاعدہ طور پر اس کا سامان بنایا جائے گا۔ 52 بیسیکلی ڈیل کرتا ہے کہ جب کسی عورت کی تلاشی لینی ہو تو اس کے لیے لیڈی کانسٹیبل کا ہونا ضروری ہے، وومن کی تلاشی مرد نہیں لے سکتا۔ 53 آ جاتا ہے گرفتاری پر مأمور شخص جب گرفتاری لیتا ہے تو اگر اس جو شخص ہے اکیوزڈ تو اس کے پاس سے اسلحہ نکلتا ہے یا ویپن آفینس نکلتا ہے تو پولیس آفیسر یا اس شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس اسلحے کو عدالت کے سامنے پیش کرے گا یا آفیسر کے سامنے جو کہ اس کا آفیسر ہے پولیس میں اس کے سامنے پیش کرے گا۔ اب 54 جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو یہ سیکشن ڈیل کرتا ہے جس کے اندر پولیس کو بلا وارنٹ بھی گرفتاری حاصل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جس میں کوئی شخص اگر ناقابل ضمانت جرم کرتا ہے پھر اس کے پاس سے ایسا اسلحہ برآمد ہو جائے جو کہ نقب زنی میں اس نے استعمال کیا ہو، تزیرات پاکستان کا کوئی جرم کر کے بھاگا ہو، چوری کا مال اس سے برآمد ہوا ہو، پولیس کے فرائض میں اس نے کہیں رکاوٹ پیدا کی ہو، فوج سے بھاگا ہوا ہو، جرم کا ارتکاب کیا ہو یا تھانے کی حدود سے بھاگا ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پاکستانی شہری نے غیر ملک میں جا کے جرم کیا ہو، جیسے ایکسٹریڈیشن کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے، تو اس شخص کو بھی جو اس طرح سے پکڑا جائے گا، اگر وارنٹ نہ بھی جاری ہو تب بھی پکڑا جائے گا۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ کنوکٹ ہو چکا تھا، وہاں سے بھاگا تو پھر اس کے اوپر بھی یہ چیز جو ہے وہ عائد ہوگی کہ اس کو بلا وارنٹ بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ 55 مشکوک افراد اور ایسے شخص جن کو حلیہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ ہیبچول اوفینڈرز ہیں، تو یہ سیکشن اس کے بارے میں ڈیل کرتا ہے۔ 56 ایس ایچ او یا دیگر پولیس آفیسر کو کسی کو جب گرفتار کرنے کا حکم دیتی ہے تو وہ تحریری ہونا چاہیے، یعنی کہ جب وارنٹ جاری کیا جائے تو باقاعدہ طور پر ان ریٹن شیپ میں ہوں، جس طرح کہ ہم یہ چیپٹر آلریڈی میں ڈسکس کر چکی ہوں، اس کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک تحریری حکم ہوتا ہے سرچ وارنٹ۔ اس طرح سے جو وارنٹ ہوتا ہے یہ بھی باقاعدہ طور پر ساری ڈیٹیلز رکھتا ہے کہ اس شخص کا نام، اس کا پتہ، حلیہ، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ 57 جب کسی شخص نے پولیس کی موجودگی میں ایسا جرم کیا جو ناقابل سماعت ہو، یعنی کہ کوگنیزیبل ہو، اور وہ اپنے بارے میں معلومات نہیں دیتا، انکاری ہو جاتا ہے، تو اس کو گرفتار کرنے کا حق ہوتا ہے، اور اگر وہ شخص درست معلومات دے دیتا ہے تو 24 گھنٹے میں اسے وہ معلومات دینا ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے یہ کہا جائے گا کہ وہ اپنا مچلکہ جمع کروا کے اسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے سیکشن 58۔ جب کسی پولیس آفیسر کے پاس کسی کو گرفتار کرنے کا وارنٹ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے کسی بھی علاقہ میں سے اسے گرفتار کر سکتا ہے اس کا تعاقب کر کے، یعنی کہ وارنٹ ہونے کی صورت میں پاکستان کے کسی بھی شہر سے اس اکیوزڈ کو، اس کنوکٹ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ 59 کسی پرائیویٹ شخص کو بھی اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کوگنیزیبل جرم میں ایس ایچ او کے پاس لے جا سکتا ہے، اور 54 کے زمرہ میں آتا ہے، یعنی کہ ایسے معاملات جو کہ کوگنیزیبل افینس سے ڈیل کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ کا شخص ہو یا پولیس والا ہی ہو تو اس شخص کو لے کر آئے، بلکہ اگر کوئی پرائیویٹ پرسن کوئی پبلک میں سے بھی اس شخص کو پولیس میں لے آتا ہے تو وہ بھی ٹھیک مانا جائے گا۔ سیکشن 60 پولیس آفیسر جب کسی کو بلا وارنٹ پکڑتا ہے تو اسے اس کے اندر بلا تاخیر اسے جو ہے علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ یہ 60 میں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ 61 بات کرتا ہے کسی شخص جو کہ گرفتار کیا گیا اور 24 گھنٹے کے اندر اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب 62 میں بات کی جاتی ہے ایکنالجمنٹ دینے کی۔ جب ایس ایچ او کے پاس کوئی شخص اس طرح سے موجود ہوتا ہے جو بلا وارنٹ ہو تو اس کا گرفتاری کا ایکنالجمنٹ ضلع ناظم، ڈی پی اور ڈی سی او کو بھی دینا پڑتا ہے کہ کن کن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یا کیا جائے گا۔ 63 کوئی بھی گرفتار شخص ذاتی مچلکہ پر چھوڑا جا سکتا ہے، بلا وجہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ 64 جب کوئی شخص مجسٹریٹ کی موجودگی میں جرم کرتا ہے تو وہ خود بھی اس شخص کو پکڑ سکتا ہے اور وہ کسی اور کو بھی کہہ سکتا ہے کہ اسے پکڑے۔ 65 کسی بھی مجسٹریٹ کو خود بھی گرفتار کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور وہ کسی دوسرے کو بھی اس کا علم دے سکتا ہے۔ 66 جو کوئی شخص بھاگ جائے اسے، یعنی کہ مفرور ہو یا اشتہاری ہو، تو اسے پاکستان کے کسی بھی شہر سے پکڑا جا سکتا ہے۔
جو کہ دفعہ 48 اور 49 یا 67 کے تحت بھاگ جائے تو اس کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر یہ تمام سیکشن ڈسکس ہو چکے ہیں اور ان کا یہ کرکس تھا جو کہ ڈیفائن کیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.